یہ ان کی خوش نصیبی کہ دیکھتے ہیں بار بار آج کوئی عمرہ کر کے آئے تو جاتا ہے اس کی پیشانی چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یار یہ اتنا خوش نصیب ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، ہاتھ چومتے ہو، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہو، ساتھ والا بھی اس کے ہاتھ چومتا ہے، یار واقعی یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، مسجد نبوی میں شیخ حذیفی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ اسے چوم رہے ہوتے ہیں میں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوتا ہوں یہ 14ویں صدی کا انسان جو سرگودا کا رہائشی ہے یہ واقعی بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ پھر بتا وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا، گنبد نہیں گنبد والے کو دیکھا، جالی نہیں جالی والے کو دیکھا۔ اس نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے۔ ان کی معراج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب برپا کیا میرے پیغمبر نے اس جماعت کی صورت میں کہ جو جماعت دنیا میں پھیلی، خدا کی قسم آسمان پہ جیسے تارے پھیلے ہوئے ہیں ایسے ہی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھیلے ہوئے ہیں، اور آج تک انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ صحیح سالم حالت میں آج تک محفوظ ہے، اور ان کی یہ امانت آج تک ان کے غلام محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ دین محفوظ رہے گا، اس لیے کہ صحابہ نے پہنچایا، نبی نے دیا، جبریل لائے، خدا نے جبریل کے ذریعے زمین تک پہنچایا۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر سے مراد دین بھی ہے، اس دین کی حفاظت قیامت کی صبح تک ہوگی۔ ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ پیدا ہوگا، جو بھی باطل پیدا ہوا اس کے مقابلے میں رب نے حق والوں کو پیدا کیا، اور اس حق والوں نے یہ بوانگے دہل ڈٹ کے کہا کہ دل جلوں کو پڑا، فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ تو یہ دین پہنچانے والے کون؟ یہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین مشکوک ہوگا یا نہیں؟ بولو۔ اور یہ محفوظ تو پورا دین، یہ مشکوک تو پورا دین مشکوک۔ 5,500 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اعتماد نہ رہا تو پھر دین پر اعتماد رہے گا؟ یہ جو 5,500 حدیثیں لوگوں نے باتیں کی، ابو ہریرہ ایسا تھا، ایک کہنے لگا ابو ہریرہ کا تو حافظہ وہ تو صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے جب میرے کندھوں پہ بلیاں دیکھی نا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے، اے بلی، اس کا ترجمہ بلیوں کا باپ نہیں کیا کرو، ابن ہمن فمن ذو مال، یہ والے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ابو بکر پہلے نمبر پہ آنے والا، ابو تراب مٹی والا، ابو حنیفہ سیدھے رستے پہ چلانے والا، ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب کی زبان سے جب یہ نام میرا نکلا مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھا۔ پھر بعد میں یہ بھی بھول گیا کہ میری ماں نے میرا کیا نام رکھا تھا۔ اتنی محبت۔ کہتا ہے کہ دیکھو اصل میں دل میں محبت ہو نا تو آئینہ پھر اپنا ہی چہرہ دکھاتا ہے، محبت ہو تو پھر وہی چیز آئے گی۔ دیکھو ان کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ماں نے کیا نام رکھا تھا، ان کا ایسا حافظہ تھا۔ میں نے کہا یہی تو ابو ہریرہ کا کمال ہے، اس کی میں تلیاں کیوں نہ چوموں؟ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یہی تو اس کا کمال ہے، جب نبی کی سنتا تھا پھر وہی یاد رکھتا تھا، ماں کی بھی بھول جاتا تھا، پھر نبی ہی کی یاد رہی۔ اب پھر ایسے والے کی میں حدیث پر اعتماد کیوں نہ کروں؟ 2,210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مشکوک تو سارا دین۔ تو آؤ ان کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں، ہاں کوئی بات نہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی یوں دن بڑے کبھی راتیں بڑی، یہ سردیاں نا راتیں بڑی، پھر یہ چھوٹی ہو جائیں گی تو پھر، لیکن جتنی بڑی بھی ہو رات
اجالا ضرور آتا ہے۔ آج ہمیں تنگ کرنے والا دیکھ لو نا، جسم کے پگھلنے کی بیماری میں مبتلا ہے، کہتے ہیں مجھے وہ بیماری جو 1 in a million ہے، لاکھوں میں ایک کو ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر سوچنا کہ کیوں ہوئی ہے، تو ان کو پگھلانا چاہ رہا تھا، یہ تو پگھل کے بھی قبر کی خوشبو سے زندہ رہتے ہیں۔ اپنی فکر کر بابو، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہماری نسبت صدیق کے ساتھ ہے۔ میں بزبان حق نواز کہتا ہوں آج ہمارا راستہ روکتے ہو سکتا ہے پل صراط پر صدیق تمہارا راستہ روک دے، ہو سکتا ہے وہ نہ روک کے کہیں۔ ہاں، اور اتنا ہلکا نہ سمجھو، جس کی مرضی آئے آتا ہے اور ان کو ختم کر دیں گے ختم۔ ٹھیک ہے ہمارے اپنے پرائے کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں ہے، لیکن کھلونا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اتنے لاوارث نہیں ہیں۔ نسبت صدیق کے ساتھ ہے، نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے میدان عمل میں آؤ، اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔ دعا کے لیے رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب کو قبول فرما۔